خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ جی، رمضان المبارک کا آدھا حصہ گزر چکا ہے اور آج کا خطبہ مدینہ منورہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا اور رمضان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادتیں کریں۔ یہ موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے اور بہت سارے نیک کام کیا کرتے تھے۔ یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑنے کا، تلاوت کلام پاک کرنے کا، یہ موقع ہے بھلائیاں کرنے کا، نیکیاں کرنے کا۔ اس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میدان ہے مقابلے کا، اس میں لوگوں کو چاہیے کہ اس نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں بات کی اور فرمایا کہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مال میں اپنا حق رکھا ہے یا فقیروں کا حق رکھا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایسا مال ہے کہ جو امیروں سے لے کے غریبوں کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی جیسے امیر لوگوں کے مال کو پاکیزگی ملتی ہے، ان کے مال میں برکت آتی ہے، ہلاکتوں سے وہ بچ جاتے ہیں، ان کو برکتیں مل جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو غریب ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کو جو اپنا روزگار ہے وہ مل جاتا ہے، ان کا فقر دور ہو جاتا ہے، ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، ان کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، یہ ان کو فوائد ہوتے ہیں۔ پھر امیر لوگوں کو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غریب لوگ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں جب وہ ان کو صدقات اور خیرات دیتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور جو لوگ اس کو ادا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں دنیا میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور ان کے مال کو برائیوں سے یا آفتوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو لوگ اسے ادا نہیں کرتے وہ قیامت کے دن پکڑے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی ان کا مال تباہ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ اس کے اوپر آفتیں آ جاتی ہیں اور وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن جو سزا ملے گی اس حوالے سے انہوں نے ایک طویل حدیث ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سونے کی یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کے جو آگ کے اوپر ان کو گرمایا جائے گا، اس سونا اور چاندی کو اس کی چادریں بنا کے، اور پھر اس شخص کا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا اس کی کمر اور پہلو اس سے بار بار داغے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے دوبارہ ان کو گرما کے کیا جائے گا جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہے تو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ سارے کے سارے اونٹ جو اس کے ہیں وہ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس کو لٹایا جائے گا اور یہ اونٹ باری باری ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، اس کو اپنے دانتوں سے اپنے منہ سے کاٹیں گے اور اس کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے اور پھر آگے چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ آخری اونٹ گزر جائے اور پھر پہلا اونٹ آ جائے گا، یہاں تک کہ 50,000 سال نہ گزر جائیں اور فیصلہ نہ ہو جائے لوگوں کے درمیان اور اس کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرا راستہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گائے والا ہے، جس کے پاس بہت ساری گائیں ہیں اور وہ ان میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو اس کا حال بھی قیامت کے دن یہی ہوگا کہ وہ ساری گائیں اس کو روندتے ہوئے جائیں گی اور جب آخری گائے گزرے گی تو پہلی گائے دوبارہ آ جائے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا 50,000 سال تک اور پھر اس کا معلوم ہوگا، اس کو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اسی طرح جو بکریوں کا معاملہ ہے اس کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کے ذریعے انسان کو اس کی وجہ سے یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے نصاب کے بارے میں بھی بتایا کہ سونے کا نصاب 85 گرام ہے اور جب انسان کے پاس 1 سال کے لیے 85 گرام سونا موجود ہو تو اس کی 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے جس کو دینا چاہیے۔ چاندی کا متعلق بھی انہوں نے فرمایا کہ 595 گرام اگر کسی کے پاس چاندی پڑی ہے تو اس کو چاہیے کہ سال کے بعد اس کی 2.5% زکوٰۃ دے۔ کسی کے پاس کیش پڑا ہے چاندی کے برابر یا سونے کے برابر تو اس کو چاہیے کہ اس کیش میں سے بھی اگر پورا سال اس کے پاس موجود رہا ہے یا کیش اس کے پاس پڑا رہا ہے تو وہ اس میں سے بھی 2.5% ادا کرے۔ پھر جن لوگوں کے پاس مویشی ہیں انہوں نے بتایا کہ جن کے پاس اونٹ ہے تو اونٹ کی مقدار کم سے کم مقدار 5 اونٹ ہیں، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن 5 اونٹ جس کے پاس ہیں وہ 1 بکری کی زکوٰۃ دیتا ہے اور پھر یوں جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح گائے کا معاملہ ہے کہ جس کے پاس 30 گائیں ہیں وہ 30 سے 39 تک اگر اس کے پاس گائیں ہیں تو وہ ایک چھوٹی گائے یا ایک بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ کے طور پہ دے گا۔ اسی طرح بھیڑ بکری کا معاملہ ہے کہ جس کے پاس 40
بکریاں ہیں 120 تک اگر ہیں تو ان میں سے ایک بکری اس نے زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے. جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی, اور یہ فقہ کی کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی طرح جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا جو فصلیں اگاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے کہ جب وہ فصل نکل آئے تو اس میں سے 10% یا 5% زکوٰۃ دینا ہوتا ہے. 5% اس صورت میں کہ اگر آدمی خود محنت کر کے اس کو پانی لگاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کے اوپر اسپریز وغیرہ کرتا ہے, اور اگر ایسا نہیں کرتا بلکہ صرف آسمانی پانی کے ساتھ ہی وہ فصل اگ جاتی ہے تو پھر 10% اس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. جس دن فصل کی کٹائی ہوتی ہے اسی دن زکوٰۃ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اسی طرح وہ مال کی جو تجارت کے لیے انسان نے تیار کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی چیزیں خریدی ہوئی ہیں بیچ رہا ہے, تو جتنی چیزیں اس نے خرید رکھی ہیں بیچنے کے لیے ان ساروں کا حساب سال کے بعد کیا جائے کہ پچھلے سال اور اس سال کتنا مال رہا ہے, اور اس سارے مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور اسی طرح زمین سے جو ذخائر نکل آتے ہیں ان ذخائر کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کو بھی بر وقت ادا کرنا چاہیے. ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. امام مسجد نبوی نے لوگوں کو تلقین کی کہ اس کو سیکھیں اور صحیح وقت پر زکوٰۃ ادا کریں, صحیح مقدار میں ادا کریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے جو مال ہیں ان کو تباہی سے اور خرابی سے بچا لے. آخرت کے اندر بھی آپ سزا کے مستحق نہ ٹھہریں اور دنیا کے اندر بھی آپ سزا کے لائق نہ ٹھہریں. یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی حفاظت ہوتی ہے, اور اس کو ادا نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت ساری مصیبتیں دنیا میں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت میں بھی وہ سزا کے لائق ٹھہرتا ہے. تو زکوٰۃ کے حوالے سے جی یہ بہت اہم پیغام تھا امام مسجد نبوی کا کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کے مال کی حفاظت فرمائے اور آخرت میں بھی آپ کی حفاظت فرمائے. تو جی یہ تھا مدینہ منورہ کا خطبہ. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی خطبات حرمین کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. حرف صداقت ہے, پیغام قرآن و سنت ہے, رنگ اخوت ہے, خوشبوئے الفت ہے, رایت ہے نور ہدایت ہے, ذہنوں کی